الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ حضرات، کائنات کا ایک مالک ہے جو اس کائنات کا کریٹر ہے۔ اس مالک کے وجود کی سب سے بڑی دلیل خود یہ کائنات ہے جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ پکار رہی ہے کہ ایک عظیم اللہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور اپنی بے پناہ طاقت سے اس کو چلا رہا ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ ہم کائنات کو مانیں، اور اسی لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں، کیونکہ کائنات کو ماننا اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اس کے کریٹر کو نہ مانا جائے۔ کائنات اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، اور اس کا نظام اتنا عجیب ہے کہ وہ کسی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ماننے پر آدمی اس طرح مجبور ہے جس طرح اپنے آپ کو یا کائنات کو ماننے پر۔ آپ سائیکل کے پہیے پر ایک کنکری رکھیں اور اس کے بعد پیڈل چلا کر پہیے کو تیزی سے گھمائیں تو کنکری دور جا کر گرے گی۔ حالانکہ سائیکل کی پہیے کی رفتار مشکل سے 25 میل فی گھنٹہ ہے۔ ہماری یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے پہیے کی مانند ہے۔ زمین پر اپنے محور پر مسلسل 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ یہ رفتار سواری کے عام ہوائی جہازوں سے زیادہ ہے۔ ہم اس تیز رفتار زمین پر چلتے پھرتے ہیں، گھر اور شہر بناتے ہیں، مگر ہمارا وہ حال نہیں ہوتا جو گھومتے ہوئے پہیے پر رکھی ہوئی کنکری کو ہوتا ہے۔ کیسا عجیب ہے یہ معجزہ! سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ زمین پر ہمارے قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ نیچے سے زمین بہت بڑی طاقت کے ساتھ کھینچ رہی ہے جس کو قوت کشش کہا جاتا ہے، اور اوپر سے ہوا کا بھاری دباؤ ہم کو زمین کی سطح پر روکے رہتا ہے۔ یہ دو طرفہ عمل ہم کو زمین پر تھامے ہوئے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پہلے پہیے کی کنکری کی طرف فضا میں اڑ نہیں جاتے۔ مگر یہ جواب صرف یہ بتاتا ہے کہ ہمارے آس پاس ایک اور اس سے بھی زیادہ بڑا معجزہ موجود ہے۔ زمین میں اتنے بڑے پیمانے پر کھینچنے کی قوت کا ہونا اور اس کے چاروں طرف ہوا کا 500 میل موٹا گلاف مسلسل لپٹا رہنا صرف معاملے کی حیرت ناکی کو بڑھاتا ہے، وہ کسی بھی درجے میں اس کو کم نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز معجزہ ہے۔ آدمی مٹی کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ڈالتا ہے، اس کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ دیکھتا ہے کہ مٹی کے اندر سے ایک ہری اور سفید مولی نکلی چلی آ رہی ہے۔ وہ دوسرا دانہ ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے میٹھا گاجر نکلا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح بے شمار دوسری چیزیں، کسی دانے کو مٹی میں ڈالنے سے امرود نکل رہا ہے، کسی دانے کو ڈالنے سے آم، اور کسی دانے سے شیشم کا درخت نکلا چلا آ رہا ہے، اور کسی دانے سے چنار کا درخت۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی صورت الگ، ہر ایک کا مزہ الگ، ہر ایک کے فائدے الگ، ہر ایک کی خاصیتیں الگ۔ ایک ہی مٹی ہے اور ناقابل لحاظ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، اور ان سے اتنی مختلف چیزیں اتنی مختلف صفتوں کو لیے ہوئے نکل رہی ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ حیرت انگیز معجزوں کی ایک پوری کائنات ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سارے انسان مل کر ایک ذرے کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ وہاں ہر لمحہ بے شمار طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اتنے بڑے معجزے ہیں کہ ان کے کمالات کو انسانی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو بتانے کے لیے ہماری لغت کے تمام الفاظ بھی ناکافی ہیں۔ ہمارے الفاظ ان معجزوں کے اتھاہ کمالات کو صرف محدود کرتے ہیں، وہ کچھ بھی ان کا اظہار نہیں کرتے۔ کیا یہ معجزہ ایک اللہ کے بغیر خود بخود وجود میں آ سکتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنی، ہر چیز اپنے آخری تجزیے میں ایٹموں کا مجموعہ ہے، مگر کیسا عجیب معجزہ ہے کہ کہیں ایٹموں کی ایک مقدار جمع ہوتی ہے تو سورج جیسا روشن
सितारा बन जाता है। दूसरी जगह यही एटम जमा होते हैं तो वो बहते हुए पानी की सूरत में रवां हो जाते हैं। तीसरी जगह एटमों का यही मजमुआ लतीफ़ हवाओं की सूरत अख्तियार कर लेता है। किसी और जगह यही एटम जरखेज़ ज़मीन की सूरत में ढल जाते हैं। इसी तरह दुनिया में अनगिनत चीज़ें हैं, सब की तरकीब एटम से हुई है, मगर सबकी नवैयत और ख़ासियत जुदा जुदा है। इस किस्म की एक मोजज़ाती कायनात अपनी बेशुमार सरगर्मियों के साथ इंसान की खिदमत में लगी हुई है। इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए जो कुछ दरकार है वो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में जमा कर दिया गया और हर रोज़ जमा किया जा रहा है। दुनिया को अपने लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की खातिर इंसान को ख़ुद जो कुछ करना है वो बहुत थोड़ा है। कायनाती इंतज़ाम के तहत बेहिसाब मिक़दार में कीमती रिज़्क़ पैदा किया जाता है। हम उसमें सिर्फ़ इतना करते हैं कि अपना हाथ और मुँह चलाकर उसको अपने पेट में डाल लेते हैं। इसके बाद हमारे इरादे के बग़ैर खुद कार फितरी निज़ाम के तहत ग़िज़ा हमारे अंदर तहलील होती है और गोश्त और खून और हड्डी और नाखून और बाल और दूसरी बहुत सी चीज़ों की सूरत अख्तियार करके हमारे जिस्म का जुज़ बन जाती है। ज़मीन व आसमान की बेशुमार गर्दिशों के बाद वो हैरत अंगेज़ चीज़ पैदा होती जिसको तेल कहते हैं। इंसान सिर्फ़ ये करता है कि उसको निकाल कर अपनी मशीनों में भर लेता है और फिर ये ईंधन इंसानी तहज़ीब के पूरे निज़ाम को हैरत अंगेज़ तौर पर रवां दवां कर देता है। इसी तरह कायनात के निज़ाम के तहत वो सारी चीज़ें बेशुमार तादाद और मिक़दार में पैदा की गई हैं जिन पर इंसान सिर्फ मामूली अमल करता है और इसके बाद वो कपड़ा, मकान, फर्नीचर, आलात, मशीनों, सवारियों और बेशुमार तमद्दुनी साजो सामान की सूरत में ढल जाती हैं। क्या ये वाक़यात इस बात के सबूत के लिए काफ़ी नहीं कि इसका एक बनाने वाला और चलाने वाला है? अब एक और पहलू से भी देखिए, गौर करिए। कुदरत अपने तवील और नाकाबिल बयान अमल के ज़रिए हर किस्म की चीज़ें तैयार करके हमको दे रही है। इंसान उनको अपने हक़ में कारआमद बनाने के लिए बेहद थोड़ा सा हिस्सा अदा करता है। वो लोहे को मशीन की सूरत में ढालता है और तेल को साफ़ करके उसको अपनी गाड़ी की टंकी में भरता है, मगर इस किस्म के मामूली अमल का ये नतीजा है कि खुश्की और तरी फसाद से भर गई है। कुदरत ने हमको एक इंतहाई हसीन और खालिस दुनिया दी थी, मगर हमारे अमल ने हमको धुआं, शोर, गलाजत, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ों और तरह तरह के नाकाबिल हल मसाइल से घेर लिया है। हम अपने कारखानों या तमद्दुनी सरगर्मियों की सूरत में जो थोड़ा सा अमल करते हैं वही अमल कायनात में बेहिसाब गुना ज़्यादा बड़े पैमाने पर रात दिन हो रहा है, मगर यहाँ किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं होता। ज़मीन मुसलसल दो किस्म की दौड़ में लगी हुई है, एक अपने महूर पर एक्सिस और दूसरे सूरज के गिर्द अपने मदार ऑर्बिट पर, मगर वो कोई शोर बर्पा नहीं करती। दरख्त एक अजीम उस्सान कारखाना की सूरत में काम करते हैं, मगर वो धुआं नहीं बिखेरते। समुद्रों में बेशुमार जानवर रोज़ मरते हैं, मगर वो पानी को ख़राब नहीं करते। कायनात का निज़ाम खरबहा खरब साल से चल रहा है, मगर इसका मंसूबा इतना कामिल है कि उसको कभी अपने मंसूबे पर नज़रसानी की ज़रूरत पेश नहीं आती। बेशुमार सितारे और सैयारे खला में हर वक्त दौड़ रहे हैं, मगर उनकी रफ्तार में कभी फ़र्क नहीं आता, वो कभी आगे पीछे नहीं होते। ये तमाम मौजज़ों से बड़ा मौजज़ा और तमाम करिश्मों से बड़ा करिश्मा जो हर लम्हा हमारी ज़मीन पर हो रहा है, क्या इसके बाद कोई और सबूत चाहिए कि आदमी इस कायनात के पीछे एक अजीम खुदाई ताकत को तस्लीम करे? फिर ज़िंदगी को देखिए, फितरत का कैसा अनोखा वाक़या है कि चंद मादी चीज़ें खुद ब खुद एक जिस्म में एक हो जाती हैं और फिर एक ऐसी शख्सियत वजूद में आ जाती है जो मछली बनकर पानी में तैरती है, जो चिड़िया बनकर हवा में उड़ती है, तरह तरह के जानवरों की सूरत में ज़मीन पर चलती फिरती हैं। उन्हीं में वो जानदार भी है जिसको इंसान कहा जाता है। पुरअसरार असबाब के तहत एक मौजू जिस्म बनता है और उसके अंदर हड्डियाँ एक इंतहाई बामानी ढांचे की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर खाल की तहें उड़ाई जाती हैं, बाल और नाखून पैदा किए जाते हैं, फिर सारे जिस्म में खून की नहरें जारी की जाती हैं। इस तरह एक खुदकार अमल के ज़रिए एक अजीब व गरीब इंसान बनता है
جو چلتا ہے، جو پکڑتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سونگھتا ہے، جو چکھتا ہے، جو سوچتا ہے، جو یاد رکھتا ہے، جو معلومات جمع کر کے ان کو مرتب کرتا ہے، جو لکھتا ہے اور بولتا ہے، مردہ مادے سے اس قسم کی ایک حیرت ناک وجود کا بن جانا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ معجزے کا لفظ بھی اس کے اعجاز کے بتانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے مٹی کو بولتے ہوئے سنا اور پتھر کو چلتے ہوئے دیکھا تو لوگ حیران ہو کر اس کی تفصیل دریافت کریں گے، مگر یہ انسان جو چلتا پھرتا ہے، جو بولتا اور دیکھتا ہے، آخر مٹی پتھر ہی تو ہے۔ اس کے اجزاء وہی ہیں جو مٹی اور پتھر کے ہوتے ہیں۔ مٹی اور پتھر کے بولنے اور دیکھنے کی خبر کو ہم جس طرح عجیب سمجھیں گے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تعجب ہم کو اس مخلوق پر ہونا چاہیے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ بے جان مادے میں اس قسم کی زندگی اور شعور پیدا ہو جانا کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہاں ایک برتر ہستی ہے جس نے اپنی خصوصی قدرت سے عجیب و غریب معجزہ رونما کیا؟ انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو بآسانی وہ اللہ کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی صورت میں ایک میں زمین پر موجود ہے، اس کی اپنی ایک مستقل ہستی ہے، وہ دوسری چیزوں سے الگ اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ یہ میں بلا استثناء یقین رکھتا ہے کہ وہ ہے، وہ سوچتا ہے اور رائے قائم کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کو بالفعل نافذ کرتا ہے، وہ اپنے فیصلے کے تحت کہیں ایک رویہ اور کہیں دوسرا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہی شخصیت اور قوت جس کا ایک آدمی اپنی میں کی سطح پر ہر وقت تجربہ کر رہا ہے، یہی میں اگر خدا کی صورت میں زیادہ بڑے پیمانے پر موجود ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ماننا۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے بل الانسان ولا نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ۔ یہ سورہ 75 ہے، آیت 14 اور 15۔ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے، چاہے وہ کتنی معذرت کرے۔ لوگ اللہ پر اور اللہ کے پیغام پر یقین کرنے کے لیے معجزاتی دلیل مانگتے ہیں۔ آخر لوگوں کو اس کے سوا اور کون سا معجزہ درکار ہے جو ناقابل قیاس حد تک بڑے پیمانے پر ساری کائنات میں جاری ہے؟ اگر اتنا بڑا معجزہ آدمی کو جھکانے کے لیے کافی نہ ہو تو دوسرا کوئی معجزہ دیکھ کر وہ کیسے ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ماننے اور اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہر وقت ہر آدمی کے سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود آدمی اگر اللہ کو اور اس کے جلال و کمال کو نہ مانے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، نہ کہ کسی اور کا۔